باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان بیت اللہ کی دیوار کا حصہ ملتزم ہے۔ بیت اللہ کے وہ مقامات جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے ان میں ملتزم کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ملتزم لزم سے ہے جس کے معنی ہے لازم رہنا، چمٹے رہنا۔ ملتزم کو اس لیے ملتزم کہتے ہیں کہ لوگ اس سے لپٹ لپٹ اور چمٹ چمٹ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کا وہ حصہ جو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ہے ملتزم کہلاتا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس مقام پر خاص طور پر سے دعا قبول ہوتی ہے۔ مسنون یہ ہے کہ طواف سے فارغ ہو کر ملتزم پر جائے اور اس جگہ کی دیوار کعبہ پر اپنے دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کے سر کے اوپر سیدھے بچھا دے، سینہ دیوار سے ملا دے، رخسار کو بھی دیوار کے ساتھ رکھے اور خشوع و خضوع کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ البتہ اس بات کا یقین کر لیا جائے کہ یہ عمل دوسروں کے لیے تکلیف اور ایذ کا باعث نہ پہنچے۔ نیز ملتزم پر خوشبو لگی ہو تو احرام کی حالت میں اس سے نہ چمٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان جگہ جو ملتزم کہا جاتا ہے، اس مقام پر چمٹ کر اللہ سے دعا مانگا جائے، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو کے ساتھ طواف کیا۔ جب ہم کعبہ کے پیچھے کی جانب آئے تو میں نے کہا، کیا آپ تعویذ نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں دوزخ سے، پر چلتے آئے حتیٰ کہ حجر اسود کا استلام کیا۔ حجر اسود اور دروازے کے درمیان رک گئے، پھر اپنا سینہ اور چہرہ اس پر رکھا، اپنی کلائی اور ہاتھوں کو اس طرح کیا اور انہوں نے خوب پھیلایا۔ پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان 2 میٹر چوڑا علاقہ ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق یہ وہ علاقہ ہے جہاں تمام دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ملتزم کے دیگر ناموں میں المتوس، المدع شامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں ملتزم کہاں واقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک پیشرو کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ملتزم 2 میٹر چوڑائی ہے اور دروازے اور کونے کے درمیان ہے۔ کعبہ مقدس ابن عباس رضی اللہ عنہ کی درج ذیل حسن حدیث کے بنا پر ملتزم خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود یعنی سیاہ پتھر کے کونے کے درمیان ہے۔ میں نے عامر بن مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کعبے کے کونے اور دروازے کے درمیان چیز کو گلے لگا رہی ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ زمینی سطح پر مشرق کی جانب واقع ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق کعبہ کی تعمیر کے دوران دروازہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصب کیا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 راستے بنائے، ایک مشرق میں لوگوں کے داخل ہونے کے لیے اور دوسرا مغرب میں۔ تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کعبہ میں پہلا حقیقی دروازہ 4 عیسوی میں کنگ طبع نے نصب کیا تھا۔ مشرقی دروازے کی اونچائی قریش کی طرف سے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے دوران بلند کی گئی تھی، جبکہ مغرب کی طرف سے دروازے کو مستقل طور پر بند کر دیا تھا۔ تب اس سے اب تک کعبہ شریف کی صرف ایک ہی افتتاح ہوا جس کے 3 بار تزئین و آرائش کی گئی۔ پہلا 1630 عیسوی میں سلطان مراد کے دور میں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مصری کاریگروں نے چاندی اور سونے سے ایک نیا دروازہ بنا کر ڈیزائن میں تبدیلی کی تھی۔ اس کے بعد 1994 میں شاہ عبدالعزیز بن سعود کے دور میں خانہ کعبہ میں چاندی اور سونے کی پلیٹوں والا المونیم اور لوہے پر مبنی نیا دروازہ نصب کیا گیا۔ تاہم المونیم کے دروازے پر خراش پڑ گئی تھی۔ شاہ خالد نے 1997 میں سعودی عرب کے نامور کاریگروں کو اس کام پر مامور کیا۔ خانہ کعبہ کا نیا موجودہ دروازہ 280 کلو گرام خالص سونے سے بنایا گیا ہے۔ 3.1 میٹر لمبا دروازہ 2.5 سینٹی میٹر موٹے المونیم سے تیار کیا گیا ہے۔ اس پر چاندی کی تختیاں چڑھی ہوئی تھی جو سونے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ دروازے پر اللہ 99 نام میں سے 15 نام کئی قرآنی آیات کے ساتھ نقش کیے گئے ہیں۔ کعبے کا دروازہ، اس کی اونچائی کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت خانہ کعبے کا دروازہ کی اونچائی زمین سے 7 فٹ
2.3 میٹر اونچا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ قریش نے دروازے کی تعمیر نو کے دوران کعبے کے دروازے کی اونچائی بڑھا دی تھی تاکہ لوگ اپنی مرضی سے داخل نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے قریش کے دروازے کی اونچائی کی وجہ پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قوم نے یہ اس لیے کیا کہ وہ صرف ان لوگوں کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت دے سکے جن کو منظور کرتے تھے اور جن کو چاہے روک سکتے تھے۔ اگر آپ کی قوم کو حال ہی میں جہالت سے نہ نکالا گیا ہوتا اور اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ تبدیلی سے باز نہ آئیں گے تو میں خطیم کو کعبے کے اندر شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے ساتھ برابر کر دیتا۔ ملتزم ایک 2 میٹر چوڑا مقدس علاقہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان واقع ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان یہاں اللہ سے معافی مانگنے اور جو چاہے مانگنے آتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار اس پاک جگہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو اس ویڈیو کو دیکھیں اللہ پاک ان کو جائز مرادیں ان کی پوری فرمائے اور ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ پاک سب کو موقع دے کہ وہ اس پاک جگہ پہ جا کے اپنی رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے اور اس جگہ پہ گڑ گڑا کے اپنے بخشش کی دعائیں اور معافی مانگے اپنے رب سے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔